السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 14ویں اور 15ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کم ہمت ہونے اور غمزدہ ہونے سے منع فرمایا اور یہ بات ذکر فرمائی کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم دشمنوں پر غلبہ چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم سچے پکے مسلمان رہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر کوئی بھی ہو ہم پر غالب آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی، تو لہذا ہم کو اللہ کی بات ماننا ہر صورت ضروری ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے تاکہ ہم ہمیشہ کامیاب اور بامراد رہیں۔ اب ان آیتوں کے بعد آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے، کیونکہ انسان جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو کامیابی حاصل کرتا ہے، کوئی بڑا پوسٹ حاصل کرتا ہے یا کوئی بڑی ڈگری اگر وہ حاصل کرتا ہے تو کیا اس کو بیٹھے بٹھائے وہ ڈگری مل جائے گی؟ کیا وہ بیٹھے بٹھائے اس کو پوسٹ مل جائے گا؟ تو یہی چیز سمجھانے کے لیے کہ مسلمان جنت میں جائیں گے تو کیا ایمان لاتے ہی وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ تو اب اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یعنی مسلمانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو آزمایا ہی نہیں اور نہ یہ معلوم کیا کہ کون ثابت قدم ہے، اور تم موت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، تو اب تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یعنی جب ایمان اگر کوئی شخص لے آیا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں ایمان لے آیا ہوں، اب اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجھ کو جنت میں ڈال دے، تو اس طرح کی خوش فہمی میں نہ رہے، بلکہ یہ بات یاد رکھ لے کہ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو آزماتا رہتا ہے، اس کو امتحانات سے گزارتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے، پکا ہے، کیونکہ بس اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں تمام تر چیزوں پر جو اللہ نے بتلایا ہے ایمان رکھتا ہوں، یہ کہہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جو بات اللہ تعالیٰ کہے، حکم دے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایمان لے آئے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں تو یہ بات بھی مانیں کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے اس پر عمل کریں گے، کیونکہ جنت میں اگر جانا ہے تو پھر بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، بڑی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مسائل، مصیبتیں، تکلیفیں آئیں گی، لیکن ہر صورت میں ایک مسلمان کو تکلیفوں، مصیبتوں پر ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے رہنا ہے، تب جا کر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے گا
اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا، ورنہ نہیں۔ کیونکہ جنگ احد میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہوئی کہ جب کفار نے موقع پایا اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا تو کئی سارے مسلمان شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد کئی سارے ان کے درمیان میں معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کر دیے جانے کی غلط خبر پھیلا دی گئی تھی، تو بہت سارے کمزور پڑ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے یہ جو آیتیں ہیں اور اس کے بعد جو آیتیں آنے والی ہیں وہ نازل فرما کر بتایا کہ دیکھو مسلمانوں کے ساتھ آزمائشوں کا دور ہمیشہ چلتا رہے گا۔ جنت میں جانا ہے تو کبھی تم کو اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے گی، تو تم کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون کمزور پڑ کر اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، سودا کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ مصیبتوں میں تکلیفوں میں صبر کرے گا، اپنے ایمان کی سلامتی کو اختیار کرے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا، تو پھر ایسا ہی بندہ کامیاب اور بامراد ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں یہ آیت میں یہ بھی بتلایا گیا کہ اگر اللہ کی راہ میں اگر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو یہ بہت بڑا مقام ہے، وہ تو شہادت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو لہذا اس صورت میں بھی مسلمانوں کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ دیکھو جنگ بدر میں کیا حال ہوا تھا کہ جو مسلمان ثابت قدم رہے، تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے سر و سامانی کے باوجود بھی کامیابی سے نوازا۔ اور پھر ان کے اندر کئی سارے جو کفار تھے، جو کفار پکڑے گئے اور کئی سارے جنگ بدر میں شہید ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور پھر جنگ احد میں کیا ہوا؟ جنگ احد میں یہ حالات پیش آئے کہ مسلمانوں کو کافی سارا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تو یہ بات سمجھائی گئی کہ دیکھو جنگ بدر میں تم کو کامیابی ملی اور جنگ احد کے اندر تم بس ہمت ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ تم پہلے یہ بات جانتے تھے کہ اگر اس راہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو ہم راضی رہیں گے۔ تم نے یہ بات کہی تھی، لیکن جب یہ موت تمہارے سامنے آ گئی تو کمزور کیوں پڑتے ہو؟ گھبرانے کی بات نہیں، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں اگر جان قربان کرنی پڑے تب بھی تم خوشی خوشی اپنی جان دے دو، اس سے پیچھے نہ ہٹو۔ اب مزید آگے کی آیتیں دیکھیے اور پھر ایک واقعہ بھی یہاں سن لیجیے کہ مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جو مکہ مکرمہ میں زندگی گزارے ہیں، صحابہ بھی جو وہاں کے رہنے والے تھے مکے کے، تو انہوں نے بڑی تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کیا۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی رسول آتے ہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ اور حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصیبتوں کا دور ہم پر کب تک چلتا رہے گا؟ یہ کفار ہم کو بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں فرماتے کہ یہ مصیبتیں دور ہو جائیں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ اذیتیں ختم ہو جائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو پچھلی قومیں جو گزری ہیں، سابقہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، ان میں ایسے سچے پکے مسلمان تھے، اللہ کو ماننے والے بھی تھے کہ ان کے گوشت کو نوچ دیا گیا، ان کو آرے سے چیر دیا گیا، تب بھی وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ کمزور نہیں پڑے۔ تو تمہارے ساتھ تو ایسا معاملہ ابھی تک تو پیش نہیں آیا، تو لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر صبر کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ دن ضرور لائے گا کہ جب ہم ثابت قدم رہیں گے تو ہمیشہ ہم کامیاب اور بامراد رہیں گے اور اسلام دور دراز مقامات تک پھیل جائے گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ مسلمانوں نے صبر کرنا شروع کر دیا اور 13 سال گزار دیے مکے میں۔ اس کے بعد پھر جو ترقی کا دور شروع ہوا، ہوتے ہوتے ساری دنیا میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یعنی
اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہیں، ان کے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں، اگر ان کا وصال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائے تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو بڑا ثواب دے گا۔ یہ آیتیں جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی۔ جنگ احد میں بڑے برے حالات ہو چکے تھے، مسلمانوں کو بڑی نقصان ان کو جھیلنا پڑا تھا، بڑی تکلیف انہوں نے اٹھائی تھی، تو اس صورت میں کفار نے یہ موقع بھی اس سے فائدہ اٹھایا، معاذ اللہ حضور کے شہید کر دیے جانے کی غلط خبر پھیلا دی گئی، جس سے کئی سارے مسلمان صحابہ کمزور پڑ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور ان کو بتلایا گیا کہ تم تو اللہ کو ایک ماننے والے ہو، تم نے تو یہ بات پر ایمان لایا تھا کہ ہم اللہ کو ایک مانیں گے، اللہ کے رسول کی بات مانیں گے۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو کیا تم اپنی بات سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ دیکھو سابقہ جو لوگ گزرے ہیں، سابقہ جو انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں، تو وہ بھی دنیا کے اندر آئے، ایک وقت تک وہ زندہ رہے اور پھر اس دنیا سے وہ رخصت فرما گئے۔ تو جتنے سابقہ انبیاء تشریف لائے وہ اپنا کام، اپنی ذمہ داری ادا کر دی اور چلے گئے دنیا سے۔ تو حضور نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول، اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر فرمایا ہے اور پھر اس کے بعد آپ بھی اس دنیا سے رخصت فرما جائیں گے۔ تو کیا تم حضور کے اس دنیا سے جانے کے بعد ایمان کو چھوڑ دو گے؟ تو پھر جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو مسلمان ان کے اندر ہمت پیدا ہو گئی اور پھر وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش فرما دیا اور قربان ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی اس آیت کے اندر بھی کہ اگر کوئی شخص حضور معاذ اللہ حضور کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اگر کوئی اپنے ایمان سے پھر جائے گا تو گویا وہ اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ اب جو بندہ صبر کرے گا اور وہ جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو، جو انسانوں کو پیدا کیا تو وہ مقصد کی تکمیل کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے اور دین اسلام کو پھیلاتے رہیں گے اور شکر گزاری کریں گے اللہ کی اس دی ہوئی نعمت پر، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بڑا بدلہ عطا فرمائے گا، اور جو پیچھے ہٹ جائے گا تو پھر وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔